اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ محترم سامعین، آج کا موضوع نماز کا وضو ہے کہ وضو کیسے کرنا ہے اور اس کا حکم قرآن میں کہاں پہ آیا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذا قمتم، جب کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، جب نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز کی تیاری کرنے لگو، تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دھو لو اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پھر مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا، کعبین تک، ٹخنوں تک، جو جوڑ ہوتا ہے گٹے کے قریب، اسے ہم کہتے ہیں، یہاں تک مسح کرو۔ یہاں اس آیت میں 4 وضو کے واجبات بیان کیے گئے ہیں، صرف واجبات بیان کیے گئے ہیں 4، یعنی چہرے کا دھونا بھی ہے، فاغسلوا وجوہکم، دوسرا کیا ہے؟ اور بازوں کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت۔ پھر 2 مسوں کا حکم ہے، ایک سر کا مسح ہے اور ایک پاؤں کا مسح، 4، 2 دھونے ہیں اور 2 مسح ہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی آیا ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حیات میں یعنی زندگی میں غسلتان و مسحتان، غسلتان و مسحتان، یعنی کیا تھے؟ 2 دھونے تھے، 2 مسح تھے، 2 دھونے اور 2 مسح۔ یہاں یہ واجبات وضو بیان کیے گئے ہیں، اور بھی میں انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی بیان کرتا ہوں، اور کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ احکام بھی ہیں۔ تو دل تو چاہتا تھا نماز بھی آج بیان کی جائے، لیکن نہیں، ٹائم کی قلت کے باعث میں صرف وضو کو جلدی سے ضروری مسائل اور بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کیے جائیں گے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے وضو کا؟ طریقہ کار وضو کا، آپ نے پہلے یہاں تک ہاتھ دھو لیں۔ پہلے اس کو کچھ شرائط ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں ہمیں بیان کروں گا، دھو لیں۔ پھر کیونکہ قرآن کی اس آیت میں کلی کا تذکرہ نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کا، لیکن یہ سنت ہے، مستحب ہے یہ کام۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام انجام دیا ہے، اس لیے ہم سنت مستحب سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ پھر یہ یہاں تک دھویا، اور 3 مرتبہ کیا کریں گے؟ کلی 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ پھر اس دائیں ہاتھ میں یہاں پانی
ڈالیں گے، ٹوٹی ہے یا کوئی لوٹا ہے جیسے بھی ہے، یہاں پہ یہ جگہ نہیں ہے بالوں کی جہاں سے بال اگتے ہیں، یہاں پہ پانی ڈالیں گے، نیچے دھوئیں گے، نیچے سے اوپر نہیں دھونا، اوپر سے نیچے، اور یہاں پانی ڈالیں گے۔ یہاں کتنا دھونا واجب ہے، لمبائی میں کتنا ہے، یہاں سے لے کر داڑھی تک، یہ لمبائی میں، چوڑائی میں یہ انگلی انگوٹھا، چوڑائی میں یہاں، یہ سائڈیں جو ہیں نا یہ بچ جائیں گی تو آپ اس طرح کریں گے، تر کریں گے، یہ بھی ساتھ دھل جائیں۔ یہ حالانکہ آیا ہے، ہاں معیار کیا بیان کیا گیا ہے، ایک دفعہ دھونا اس میں کیا ہے، واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے، تیسری دفعہ نہیں ہے۔ یہ انگلی یہ انگوٹھا، اس کے درمیان میں جو چہرہ آ جائے اتنا دھوئیں گے، یہاں لمبائی میں یہاں سے، چوڑائی میں یہاں سے۔ ایک آدمی ہے قدرت کی طرف سے پیشانی کے بال اس کے خود قدرتی اگے ہوئے ہیں، یہاں پہ اگے ہوئے ہیں، ہوتے ہیں کچھ افراد کے نیچے سے آ جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کے بال اوپر ہوتے ہیں، کچھ قدرتی بال گر جاتے ہیں، تو پھر وہ کہاں سے دھوئے گا؟ ہم نے تو یہ چیزیں جہاں سے بال اگتے ہیں بیان کیا ہے۔ اگر پیشانی پہ بال اگتے ہیں تو وہ اوپر سے دھوئے گا جہاں سے عادتاً عام آدمی کے بال ہوتے ہیں، اگر بال نہیں ہیں پھر وہ کہاں سے دھوئے گا؟ پھر بھی عادتاً جو جہاں سے پیشانی شمار ہوتی ہے کہ شمار کی جاتی ہے وہاں۔ لمبائی میں، چوڑائی میں کیا ہوگا، معیار کیا بیان کیا ہے، انگوٹھا اور یہ انگلی، اس طرح ایک آدمی کی چہرہ چوڑا ہے، ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے قدرت کی، ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں، چہرہ چوڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ جب دھوئے گا تو وہ ناک بڑی مشکل سے دھلے گا، وہ کیا کرے؟ ہاتھ چھوٹے چہرہ چوڑا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک آدمی کا ہاتھ لمبے ہیں، چہرہ اس طرح ہے، چوڑائی میں کم ہے، جب وہ دھوئے گا تو انگلیاں تو کانوں سے بھی باہر چلی جائیں گی، وہ کانوں سمیت دھوئے گا نہ۔ یہ بھی ایسا ہے عادتاً جسے چہرہ شمار کیا جاتا ہے، اگر بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، یہ تو مثال اس دی گئی ہے جو درمیانہ ہے، ہاتھ بھی چہرہ بھی، چہرہ چوڑا ہے تو وہ بھی یہاں سے بھی دھوئے گا، اگر ہاتھ لمبے ہیں تو کانوں کو نہیں دھوئے گا، پھر وہ بھی کیا کرے گا؟ چہرہ دھوئے گا۔ یہ چہرے کے دھونے کا حکم آ گیا۔ دوسرا کیا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا۔ پہلے آپ نے کیا کی، ہاتھ دھوئے 3 دفعہ کلی، 3 میں ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ دھویا، ایک دفعہ واجب، دوسری دفعہ مستحب، تیسری دفعہ حرام ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا یہ قرآن نے اسے مرفق کہا ہے، مرافق جمع ہے، یہ کون، یہ جوڑ نہیں ہوتا، جوڑ، مرفق مرافق، یہاں سے پانی ڈالنا ہے باہر سے، یہاں ہے اس میں ڈال کے نا، یہاں یہ کوہنی سے تھوڑا سا اوپر ڈالنا ہے، کیونکہ قرآن میں کوہنی سمیت دھونا ہے، یہ جوڑ بھی دھل جائے، دوسری دفعہ یہاں سے، تیسری دفعہ نہیں دھونا چاہیے، مکمل ہاتھ، یہ یہاں پہ نہیں چھوڑے گا، یہاں پہ پانی ڈالے گا، اور یہ تر ہاتھ لگا دے اس ادھر سے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یا اگر پانی ڈال لے تو پہلے یہ بھی، پھر ہاتھ جتنا مرتبہ مارو اس کو ہی نہیں، پانی 2 دفعہ ڈالے، اور یہ طریقہ، یہ 2 دھونے آ گئے تفصیلہ، نیچے سے اوپر نہیں دھوئے گا، ادھر سے پانی ڈال کر اس طرح دھوئے گا تو پھر پانی تو نیچے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اوپر سے نیچے۔ باقی کون سی 2 چیزیں بچیں، سر کا مسح اور پاؤں کا۔ سر کے کتنا حصے ہیں، 4 حصے ہیں، سامنے 2 3 4، مسح کہاں پہ کرے گا، سامنے والا حصہ مسح کے لیے، نہ یہ نہ پیچھے، یہ سامنے والا مسح۔ یہ بال جہاں سے اگتے ہیں یہاں عادتاً جو میں نے پہلے بتا دیا وہاں پہ ہاتھ، ہاں
ایک آدمی کے بال بڑے ہیں، مانگ نکالتا ہے، یہاں کے بال یہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ ایک آدمی کے بال چھوٹے ہیں، جس طرح بھائی صاحب کے ہیں، یہ معیار کیا ہے؟ چھوٹے بڑے کا معیار کیا ہے؟ ایک طرف کے بال دوسری طرف پہنچ جائیں، اسے بڑے کہتے ہیں۔ ایک طرف کے بال دوسری تک نہ پہنچے، یہ اسے چھوٹے کہتے ہیں۔ اگر چھوٹے ہوں تو سیدھا مسح کر لے، سیدھا کر لے، چمڑے تک ہاتھ لے جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر بڑے ہیں تو تھوڑا سا انگلی کو نیچے ڈالیں، مانگ نکالیں، ٹھیک نہیں نکال سے ہر وقت کنگھی نہیں ہوتی، نیچے لے جائیں، ادھر سے اس طرح کرتے کوتے یہاں پہ لے جائیں، چمڑے کے قریب قریب لے جائیں، یہ ہے مسح۔ اسی طرح میں نے پاؤں کا مسح جو ہے نا، قرآن نے اسے کہا ہے کعبین تک، عربی میں کعبین ہم ٹخنے بھی کہتے ہیں، یعنی یہ جگہ ہتھیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تراوٹ ہو، اس کے اوپر تراوٹ ہو، اسی جگہ سے پاؤں پہ انگلی پہ راہ پہ رکھیں گے، یہ کعبین اسے کہتے ہیں، یہ کعبین ہے، یہاں ختم ہوتی ہے، یہ سامنے گٹا ہے۔ دوسرا بھی یہ مسح ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ مسح پاؤں کا مسح ہو گیا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ اور بھی بتاتا چلوں، داڑھی بڑی ہے میری جس طرح ہے، چہرے کا دھونے کا والا مسئلہ جو اس میں اہم ہے، اس کا اور حکم ہے۔ داڑھی آپ جیسی ہے، جس طرح آپ کی چھوٹی چھوٹی ہے، اس کا اور حکم ہے۔ آپ کی داڑھی چمڑا نظر آتا ہے، آپ کی داڑھی تھوڑی ہے چمڑا بھی نظر آتا ہے، آپ کی بھی داڑھی میں چمڑا نظر آتا ہے، تو آپ نے چمڑے تک پانی پہنچانا ہے، ضروری ہے۔ پانی جب منہ دھوئیں گے نا تو چمڑے تک پانی پہنچ جائے۔ ایک آدمی کی داڑھی بڑی ہے جس طرح میری ہے، تو میں تو چمڑے پہ پانی پہنچاتا ہوں تو پورا نہانا پڑے گا، پھر بڑی مشکل پڑ جائے گی نا۔ اللہ نے اس کی ہمیں چھٹی دی ہے، اوپر سے داڑھی دھو لیں، نیچے اگر یہ لازم نہیں ہر بال کے نیچے آپ پانی لے جائیں، اللہ نے اتنا تکلیف نہیں دی۔ یہ وضو کا طریقہ کار ہے۔ ایک طرف صلوات پڑھ لیجیے۔ وضو کا طریقہ کیا؟ ہاتھ دھوئیں گے، 3 دفعہ کلی کریں گے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں گے، 2 دفعہ چہرہ دھوئیں گے، اور بڑی داڑھی ہے تو اس کے اوپر سے دھو لیں گے، چھوٹی ہے تو چمڑے میں پانی لے جائیں گے، تیسری دفعہ نہیں دھونا۔ اسی طرح پھر باہر سے بازو پانی ڈالیں گے، اوپر سے یہ جوڑ سے تھوڑا سا اوپر، پھر اندر سے، پھر ادھر سے، پھر ادھر سے، پھر سامنے والے حصے پہ مسح کریں گے۔ اور اسی طرح مسح کریں گے کہ اگر بڑے بال ہوں تو مانگ نکالیں یا انگلی کو نیچے لے جائیں، تھوڑا سا سامنے لیں، اگر چھوٹے ہوں تو اوپر سے اس طرح مسح کر لیں گے، پھر یہ اس جگہ کو اس سے مسح کریں گے دائیں پاؤں کا، اور پھر اس ہاتھ سے دوسرے بائیں پاؤں کا مسح کریں گے۔ اور اس میں نیت کس وقت آپ نے کرنی ہے؟ کیونکہ کلی بھی مستحب ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے، خصوصاً جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ وضو قربت کی نیت سے کرنا چاہیے تاکہ مستحب کام بھی انجام دے سکیں، واجب بھی دونوں دے سکیں۔ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، اگر واجب کام ہے تو اس کے واجب کہہ سکتے ہیں، وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اگر مستحب ہے تو سنت قربتاً اللہ۔ لیکن اگر فقط کہیں قربتاً اللہ، وضو کرتا ہوں قربت، اس میں واجب بھی ادا ہو جاتا ہے، سنت بھی ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت آپ نے چہرے پہ دھونا ہے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، اور اس میں اس وقت نیت کرنی ہے۔ اور اس میں ضروری چیزیں جلدی سے سنتے جائیں۔ شرائط وضو کسے کہتے ہیں؟ شرائط وضو ہوں گے تو وضو صحیح ہوگا، ورنہ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہو، نجس پانی سے وضو کریں گے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، پانی مطلق ہو، یعنی مضاف نہ ہو۔ مطلق عربی میں کہتے ہیں یعنی خالص پانی ہو اور کسی چیز سے لیا بھی نہ گیا ہو، یا پانی صاف ہو اس میں رنگ ڈال دیں، اس سے بھی نہیں ہوگا، یا جوس وغیرہ ہے
تو اس سے بھی کسی چیز کا سے لیا گیا پانی ہو، اسے مذاب جسے کہتے ہیں، اس سے بھی وضو، ہاں شربت ہو یا چینی ڈالی جائے یا اسی طرح۔ ہاں اگر نہر کا پاک پانی ہے، جاری ہے، دریا کا ہے، تو اگرچہ اس کا رنگ کچھ تبدیل ہوتا ہے اس میں ہو جاتا ہے۔ وضو کا پانی جس جگہ وہ وضو کر رہا وہ مباح ہو۔ وضو کا پانی غصبی ہو تو وضو صحیح نہیں ہوگا، اور اسی طرح وضو کی جگہ جہاں وضو کر رہے ہیں وہ جگہ بھی غصبی نہ ہو۔ پانی کا برتن کسی سے غصب کیا ہے، اس سے وضو کرتے رہتے ہیں، وضو صحیح نہیں ہوگا۔ پانی کا برتن غصبی نہ ہو، جہاں وضو کر رہا ہے وہ جگہ غصبی نہ ہو، اور پانی بھی غصبی نہ ہو یعنی مباح ہو۔ اسی طرح وضو کا جو برتن ہے نا جس سے وہ پانی ڈالا جا رہا ہے، سونے چاندی کا نہ ہو۔ اعضائے وضو کرنے سے پہلے کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ اگر کوئی نجس ہے وہ پہلے اسے کیا کر لیں؟ پاک کر لیں وضو کرنے سے پہلے۔ اسی طرح وقت میسر ہو، نماز کا وقت وسیع ہو تو کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ وقت زیادہ ہو، اگر وقت تنگ ہو تو وضو نہیں کریں گے، بغیر وضو کے پڑھ لیں گے، نہیں پھر تیمم کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تیمم بھی میں بتاؤں گا، کیونکہ اس کے لیے علیحدہ وضو کا، اگر وضو کرتے وقت نماز سورہ غروب ہو رہا ہے تو پھر یا طلوع ہو رہا ہے، صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ وضو کرتے جائیں تو سورج تو نکل جائے گا، پھر تیمم کا حکم ہے جلدی جلدی تیمم کریں نماز پڑھیں۔ اسی طرح نیت اس میں بھی شرط ہے، قربۃ اللہ، رضائے خدا کی خاطر ہو۔ اگر یہ نیت ہو میرا چہرہ صاف ہو جائے، خوبصورت ہو جاؤں، یا چہرہ ٹھنڈا ہو جائے، وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نیت خالصتاً کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، قربتاً الی اللہ ہو، رضائے خدا، خوشنودی خدا کے لیے ہو تو وضو صحیح ہوگا۔ اسی طرح وضو میں کیا ہے؟ ترتیب لازمی ہے۔ ترتیب جس طرح قرآن نے حکم دیا ایسے کرنا ہے، اپنی مرضی کی تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ پہلے آپ یہ کوہنی ہاتھ دھو لیں بعد میں چہرہ دھوئیں، صحیح نہیں۔ پہلے آپ مسح کر لیں بعد میں وضو کر لیں، نہیں، ترتیب الٹ ہو کے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح موالات ہو، وضو میں موالات عربی کا لفظ ہے، موالات کسے کہتے ہیں؟ موالات، پے در پہ وضو کرنا ہے، فاصلہ نہ ہو۔ چہرہ دھویا، چل سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، فلانے کا کیا حال ہے، حالات کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے، باتیں شروع ہو گئیں، پھر 1 منٹ باتیں ختم ہو گئیں، ٹوٹیوں پہ بیٹھے ہیں گپے مار رہے ہیں، پھر کونی دھونا شروع کر دی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، فلاں کا کیا حال ہے، بیٹھ کے پھر سر، اسی طرح وضو صحیح، بس وضو کرنا ہے تو تسلسل کے ساتھ کریں، فاصلہ، زیادہ فاصلہ عرفاً نہ ہو کہ لوگ کہیں یہ بھائی تو باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کوئی اور کام کر، وضو تو نہیں کر رہے۔ اسی طرح اسے کیا کہتے ہیں؟ موالات، یعنی پے در پہ وضو کریں۔ اسی طرح وضو انسان خود بجا لائے، جتنا بڑا سے بڑا آدمی ہو، صدر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی افسر ہو کے اپنے غلام کو، ڈرائیور کو، نوکر کو، یار مجھے وضو کروائیں، وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو خود کرے گا۔ ہاں بامر مجبوری، کوئی بیمار ہو گیا یا کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں شریعت نے اجازت دے دی ہے، بلا وجہ عذر شرعی نہ ہو تو وضو خود کرے گا۔ اسی طرح وضو کرنے میں کوئی چیز مانے نہ ہو، ایک تو ہے پانی کے پہنچنے میں مانے نہ ہو، یعنی جس چیز کو دھو رہے ہیں، کوئی کپڑا ہے، کوئی ایسی طرح چیز ہے، پانی نہیں پہنچ پاتا، نہیں، پہلے اس رکاوٹ کو دور کریں پھر وضو کریں۔ یا ایک ہے پانی کا جلد تک پہنچنا مشکل ہو، جلد آپ اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی پٹی ہے، کوئی تیل یا اس طرح کوئی چکناہٹ ہے کہ پانی اوپر سے پہلے چکناہٹ کو دور کرنا پڑے گا، تیل کی ہے جو بھی ہے، پھر کیا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یعنی اعضائے مسح ہوں یا اعضائے وضو ہوں، اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، یہ کیا ہے؟ شرائط وضو ہے، اگر یہ ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ احکام بیان کرنے تھے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کے بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں جہاں پہ وضو کر رہا ہے وہیں پہ آپ کیا کریں؟
وہیں پہ مسح کریں، دور نہ چلے جائیں۔ ہاں اگر جگہ تنگ ہے سر کا مسح کر دیتے ہیں، اس طرح مثلا ہاتھ مارتے مارتے تھوڑا سا ادھر چلے گئے ہیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یا تنگ جگہ ہے وہاں آپ جو ہے نا کیا ہے مسح نہیں کر سکتے، گر پڑیں گے یا کوئی معاملات ہیں تو تھوڑا سا ادھر ہو کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ تسلسل ختم نہ ہو، تسلسل ختم نہ ہو کہ ادھر آپ وضو کریں چلتے چلتے کہیں اور چلے گئے وہاں پہ مسح کیا، اس طرح نہیں ہے۔ مسح کے ایک چیز اور بھی ہے کہ تراوٹ ہوگی تو مسح ہوگا، اگر تری نہیں ہے تو نہیں، مسح صحیح نہیں ہوگا۔ اگر چہرے سے پانی گرمیوں کا موسم میں وہاں سے بھی لے سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔